السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں پیاز کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی پیاز ہے لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر بہت رکھی ہے، وہ میں ترتیب وار گوش گزار کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ پوری امت، پوری انسانیت کا فائدہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ میں اب جوڑوں کے درد کا آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں ترتیب وار پھر پیاز کی جو فوائد ہیں وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے کفور 3 ماشا لینا ہے، اور برگ مہندی 6 ماشا لینا ہے، سندل سفید 6 ماشا لینا ہے، اور سرکہ 2 تولہ۔ ان تمام ادویات کو اچھی طرح کوٹ کر پیس لیں، اور پھر جس جگہ پر آپ کو درد وغیرہ ہو رہا ہے اس جگہ پر اس کا ضماد کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے استعمال سے گیٹھیا، نکرس وغیرہ سب رفع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا مجرب اور چوٹی کا نسخہ ہے، ایک بار آزما کر دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد بہت ہیں جو بیان کرنے سے باہر ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں پیاز کے بارے میں 6 چیزیں ایسی بتاؤں گا، 6 طریقے جس کے استعمال سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیاز وہ چیز ہے جس کی معلومات دینا یہ بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ تقریباً ہر گھر میں امیر ہو، غریب ہو، بھوکا ہو، کوئی بھی ہو، مانگنے والا ہو، یہ اس گھر میں بھی عام پایا جاتا ہے۔ اور یہ 2 طرح کے پیاز ہوتا ہے، ایک پیاز سفید اور ایک پیاز سرخ۔ دیکھنے میں گویا یہ معمولی چیز ہے، مگر قدرت نے اس کے اندر کمالات کے جوہر پہنا کر رکھے ہیں۔ یہاں اس کے متعلق ضروری باتیں 6 طریقے میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، لاؤ کے پیاز۔ دیکھنے میں ایک معمولی نسخہ ہے، مگر اعلیٰ درجے کا مکوی مغلظ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاز کا پانی نکال لیں، اور خالص شہد ہو، یہ جتنا شہد کا وزن ہو اتنا ہی پیاز کا پانی ہو، ہم وزن لے کر ان کو ملا کر آگ پر رکھ دیں۔ جب قوام تیار ہو جائے تو اتار لیں، بقدر 6 ماشا استعمال کریں۔ بنا کر آپ جتنا مرضی رکھ لیں، لیکن 6 ماشا سے زیادہ استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بہت ہی فوائد، بہت ہی تاثیر ہے۔ یہ مکوی با جریان احتلام، صورت انزال، مردانہ کمزوری، ٹائمنگ کی کمی، یہ ان سب چیزوں میں بہت ہی کارآمد اور مفید چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صفوف پیاز، یہ بھی ایک بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ جریان دور کر کے قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ قوت باہ پیدا کرنے کے لیے بالکل آسان نسخہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاز کو کتر کر خشک کر کے صفوف بنا لیں، اور ہم وزن شکر سرخ ملا کر 1 تولہ ہر روز دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ نے پیاز کو کتر کر خشک کر لینا ہے، بعد میں اس کی رگڑائی کریں، یہ صفوف بن جائے گا۔
اس کے بعد جتنا یہ صفوف کا وزن ہو اتنی ہی شکر ملانی ہے اس کے اندر، اور 1 تولہ ہر روز آپ نے لینا ہے۔ آدھا کلو دودھ ہو جائے تب بھی بہتر ہے، 1 پاؤ ہو جائے، اس سے کم دودھ نہ ہو، تو اس سے انشاءاللہ العزیز جریان جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گا۔ نمبر 3، تلائے پیاز۔ یہ تلا عضو میں تیزی اور چستی پیدا کرتا ہے اور بہت ہی عجیب تاثیر ہے اس کی۔ ورم، رسولی، دنبل وغیرہ اس کو پھوڑ دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پیاز 5 تولہ لے کر ہاتھ سے کتریں، ہاتھ سے کتر کر پاؤ تیل میں ملا کر گھوٹ لیں، بس دوا تیار ہے، بوقت ضرورت استعمال کریں۔ دوبارہ اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ پیاز 5 تولہ لے کر اسے بریک بریک کتر لیں، کترنے کے بعد 1 پاؤ تیل میں آگ پر رکھ کر 1 پاؤ تیل میں ملا کر اس کی رگڑائی کریں، آگ پر نہیں رکھنا، تیل میں اس کی رگڑائی کرنی ہے، اس کو گھوٹے اچھی طرح، بس دوا تیار ہے، بوقت ضرورت استعمال کریں۔ یہ تلا عضو میں چستی پیدا کرنے کے لیے لاجواب تحفہ ہے، یعنی کہ آپ نے لیپ کرنا ہے اپنے نفس پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، مرہم پیاز۔ ہر قسم کے زخموں، خصوصاً زخم پستان کے لیے نہایت مجرب اور مفید چیز ہے۔ جب پستان کا ورم پھٹ کر زخم بن جاتا ہے اور آرام نہیں آتا تو اس کا مرہم بنا کر لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، جلد بھر جاتا ہے۔ روغن گنجد 10 تولہ میں پیاز 2.5 تولہ کتر کر ڈال دیں، جب جل جائے تو برگ نیم 2.5 تولہ ڈال کر جلائیں، بعد میں موم 1 تولہ ملا کر مرہم تیار ہے، اور اب زخم پر لگائیں۔ اور نمبر 5، صفوف منی، یعنی کہ آپ نے نخودہ عمدہ بڑے دانے والا لے کر پیاز کے پانی میں 7 بار تر خشک کر کے صفوف بنائیں۔ نخودہ عمدہ بڑے دانے والا لے کر آپ نے پیاز کے پانی میں 1 بار ڈالنا ہے، اچھی طرح جب تر ہو جائے پھر اس کو نکال کر خشک کر لیں، پھر دوسری بار ڈالیں، اسی طرح 7 بار آپ نے تر خشک کرنا ہے۔ اور جب آپ اس طرح کر لیں تو پھر بعد میں رگڑائی کر کے اس کا صفوف بنا لیں، اور جتنا وزن یہ ہوگا اتنا ہی وزن اس کے اندر مصری ملا لیں، صبح و شام استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ اور نمبر 6، اب یہ موسم بھی بہت ہی لاجواب ہے، کمال کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، تو یہ جو اب میں حلوہ آپ کو بتاؤں گا یہ موسم بھی سردی میں یہ حلوہ کھایا جاتا ہے، تو موسم سرما کے لیے واقعی عجیب تحفہ ہے، قوت با میں حد درجہ ترقی کرتا ہے، اور بوڑھوں کے لیے تو بے سہارا بن جائے گا، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے تو سہارا بن جائے گا، جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی کارآمد یہ حلوہ ثابت ہوگا، ہر قسم کی تکلیف جسمانی دور ہوگی، اور ریح کے لیے تو بالکل بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پیالی میں 1 دیسی مرغے کا انڈا پھینٹ لیں، اور جو اس کا کھوپڑا ہوتا ہے انڈا خالی کر لینے کے بعد اس میں
अदरक का पानी भर कर वो भी मिला दें और प्याज का पानी निकाल कर वो अंडे वाला खोपा भर कर उसमें मिक्स कर दें और शहद खालिस डालकर मिलाएं ताकि यकजान हो जाए। अच्छी तरह फेंटें उसको और एक ही बैज़ा के बराबर रोगन जर्द कढ़ाई में डालकर आग पर रख दें। यानी कि जो अंडे का खोपड़ा है उसमें रोगन जर्द भर कर वो कढ़ाई में डालकर आग पर पकाएं। जब रोगन की जाग मर जाएगी तो ये जो पहले हमने दवा तैयार कर रखी होगी वो उसके अंदर मिक्स कर दें। बस हलवा तैयार हो जाएगा तो इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बहुत ही फ़ायदे, बहुत ही तासीर जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, इतने फ़वाइद हैं इसके। तो ये एक दिन की खुराक है और आपने हर रोज़ रोज़ाना ताज़ा इतनी मिक़दार बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, क़ुव्वत बा में कमी और जो बूढ़े हज़रात हैं सर्दी की वजह से बहुत ही परेशान हैं, उनके लिए तो बाकमाल तोहफ़ा है, तोहफ़ा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इतनी ही मुख्तसर सी वीडियो है। अब मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई, माज़रत करता हूँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके फ़वाइद बहुत हैं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें।